الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 158 کا مطالعہ کریں گے۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ سب سے پہلے جو آیت آج ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 158، تو اس کا جو پچھلے سبق سے ربط ہے، ہم شروع میں بات کرتے ہیں ربط آیات کی، یعنی آج کا جو سبق ہے، آج کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کا پچھلی آیات سے ربط کیا ہے۔ قرآن مجید مربوط ہے، آپس میں اس کی ایک ربط ہوتا ہے، ایک دوسرے سے کنٹینویشن ہوتی ہے، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا غور کرنا پڑتا ہے کہ اس کا کیا لنک ہے۔ اب بظاہر آیت ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ لیکن اس سے پچھلے اسباق میں ہم نے بڑا تفصیل سے پڑھا ہے صبر کے حوالے سے، ٹھیک ہے، صبر کی بات چل رہی تھی۔ تو اس آیت کا پچھلے سبق سے کیا ربط ہے؟ تو اس آیت میں آج ہم پڑھیں گے جس عظیم ترین عورت کے نام پہ یہ یا ان کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ کوشش قبول کی، ان کے وجہ سے، تو بات یہ کر رہے تھے کہ اس کا پچھلی آیات سے کیا ربط ہے۔ تو اس عظیم ترین عورت جو ہے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا علیہ السلام، تو انہوں نے اتنے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے کہ شاید ہی دنیا کی کچھ ہی خواتین ہوں گی کہ اور کسی نے اس طرح اتنے بڑے صبر کا اور اتنی عظیم استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہو۔ تو یہاں پہ پھر صبر کی ایک اور اینگل سے ایک انتہائی ایکسٹریم اور انتہائی بڑی ایک منزل نظر آتی ہے، ایک بہت ایکسٹریم لیول پہ انہوں نے صبر کر کے دکھایا، جس کا ابھی انشاءاللہ ذکر آئے گا۔ تو یہاں پہ بھی صبر کی ایک بیسیکلی نشانی نظر آ رہی ہے کہ کس طرح انہوں نے صبر کیا، تو اس وجہ سے اس آیت کا پچھلے سبق سے ربط بنتا ہے۔ اب یہ شان نزول کیا ہے، یعنی یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی ہے، سب سے یہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا بیسک ترین علوم میں سے ہوتا ہے شان نزول۔ کوئی بھی آیت جب آپ پڑھیں تو اس کا آپ کو شان نزول کا پتہ ہونا چاہیے، یہ کس موقع پہ نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی، تو پھر وہ ایک سمجھ آتی ہے انسان کو۔ ویسے پڑھتا ہے تو ویسے تو ظاہر اندازہ نہیں ہوتا، تو شان نزول سے بھی کافی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو شان نزول کے حوالے سے بتانے سے پہلے ایک بات جو ہے وہ شروع میں بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ پھر آگے شان نزول کے حوالے سے جو بھی روایات احادیث آئیں گی تو وہ آپ کو ساری سمجھ آ جائے۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح حاجرہ علیہ السلام جو ہیں ان کا ہم نے بارہا سورہ پورا واقعہ پڑھا ہے، تو اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل جب بڑے ہو گئے اور پھر حضرت ابراہیم آئے اور پھر اللہ کا گھر تعمیر کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حج کا حکم دیا اور پھر مناسک حج یعنی حج کے احکامات بتائے۔ تو وہ جو حج کے احکامات بتائے تھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت، ٹھیک ہے، 4000 سال پہلے، تو اس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ یہ دو پہاڑیاں جو ہیں صفا اور مروہ، اس کے درمیان 7 چکر بھی لگانے ہیں حج میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کو بتا دیا گیا تھا۔ تو اب وقت چلتا رہا، دور جاہلیت آ گیا اور بڑی چیزیں تبدیل ہوتی رہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جو ہے نا جب حضور پاک کا دور آیا تو پھر یہ آیت جو ہے نا اس کا شان نزول اب ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس سے باقی چیزیں بھی سمجھ آئیں گی اب۔ تو شان نزول کے حوالے سے مختلف جو ہے نا صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح مطلب ابو داؤد، سنن ابو داؤد، ابن ماجہ،
ترمذی، نسائی، مسند امام احمد بن حنبل، ان ساری احادیث کی کتابوں میں مختلف روایات آئی ہیں، ٹھیک ہے. اور دو وجوہات خاص طور پہ مشہور ہیں جن کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ دونوں ہی وجہ ہو سکتی ہیں. یعنی ایک آیت یا سورت کی صرف ایک ہی شان نزول نہیں ہوتی، کئی بھی ہو سکتی ہیں. شان نزول کا مطلب ہوتا ہے کہ کس وجہ سے نازل ہوئی نا، تو ایک وجہ نہیں، کئی دفعہ 2-3 وجہ بھی ہو سکتی ہیں. تو پہلی جو اس کی وجہ ہے، جو ساری احادیث کا خلاصہ میں آپ کو سمری کے طور پہ بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ بہت زیادہ احادیث تھیں، پھر بہت زیادہ سپین میں بات پھیل جاتی ہے. تو اس کا خلاصہ مختصراً یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد زمانہ گزرتا گیا تو ایک وقت آیا. یہ سیرت محمد ابن اسحاق، اس کو ابن اسحاق ہی زیادہ تر کہا جاتا ہے، سب سے پہلی سیرت کی کتاب اس نے کہا جاتا ہے لکھی ہے. پھر سیرت ابن ہشام جو ہے وہ ابن اسحاق سے اس نے پھر اس کو مزید بہتر کر کے اور اس کو مختصر کر کے لکھا، تو سیرت ابن ہشام ہے. آج کل ہمارے جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں سیرت ابن ہشام کو ہی سب سے زیادہ قدیم اور اتھینٹک مانا جاتا ہے، اور وہی اویلیبل ہوتی ہے. آج کل آپ کو سیرت ابن اسحاق مشکل سے ہی ملے گی، لیکن سیرت ابن ہشام میرے پاس بھی پڑھی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہے. تو اس میں سیرت ابن اسحاق میں اس نے واقعہ ایک نقل کیا ہے، اور بعض مفسرین نے جو ہے اہل کتاب کے حوالے سے بھی وہ واقعہ ذکر کیا ہے. یعنی یہ کسی حدیث، صحیح حدیث میں یا کسی اس طرح تو نہیں ہے، لیکن ایک روایت ہے. اس میں مطلب اس کی اتھینٹسٹی کا ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سیرت میں جو واقعات آتے ہیں اس کی کوئی بہت زیادہ اتھینٹسٹی کا آپ چیک نہیں کر سکتے. بہرحال ابن اسحاق بہت مشہور سیرت نگار ہیں اور بڑے مانے جاتے ہیں. تو اور یہ واقعہ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں ابن اسحاق کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور بڑا مطلب یہ ہے کہ عبرت انگیز ہے. واقعہ یہ ہے کہ 2 خواتین و مرد تھے، یعنی ایک مرد اور ایک خاتون جو انہوں نے روایت کیا ہے، انہوں نے خانہ کعبہ میں زنا کیا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ ان دونوں کو پتھر بنا دیا، ٹھیک ہے. اور یہ ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں، ایک جگہ ہم نے پڑھا تھا کہ جتنی نیک جگہ پہ کوئی گناہ کرتا ہے نا اس کی سزا بھی اسی حساب سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ایک بیسیکل پرنسپل ہے، سمجھ لیں، بیسک پرنسپل ہے کہ جتنی نیک جگہ پہ کوئی گناہ کرے گا اس کی سزا بھی اسی حساب سے ہوگی. جیسے اب دیکھیں نا، ہم سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، ایسے ہی ہے نا. تو جو گناہ کرے گا تو پھر اس کو بھی تو آپ کو 1,00,000 سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا نا، یعنی اسی طریقے سے. بہرحال یہ واقعہ ہو گیا. تو مشرکین نے مطلب اس وقت جو بھی قریش تھے یا مکے کے لوگ تھے جو مکے خانہ کعبہ کے متولی تھے، انہوں نے دونوں بتوں کو، یعنی پتھر بن گئے تو بت بن گئے، انہوں نے ان کو باہر نکال دیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، ٹھیک ہے. یعنی خانہ کعبہ سے باہر نکال کے ان کو رکھ دیا اور تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. لیکن وقت گزرا تو پھر شاید شروع میں انہوں نے اس کو کچھ لوگوں نے کہا ہوگا تو وہ پھر دونوں پہاڑیوں پہ ان کو نصب کر دیا. جو اصاف تھا وہ اس کو جو ہے صفا پہ، اور جو نائلہ خاتون کا بت وہ اس کو مروہ پہ رکھ دیا گیا. اب شروع میں انہوں نے یہاں پہ بھی اسی وجہ سے رکھا کہ لوگ عبرت پکڑیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زمانہ جب گزرتا جاتا ہے تو لوگوں کے اندر پھر تبدیلیاں آتی ہیں اور ایمان کمزور ہوتے جاتے ہیں. تو آخر کار لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، اور پوجا شروع کر دی. پھر وہ جب وہ طواف کرتے تھے، صحیح کرتے تھے صفا اور مروہ کے درمیان، تو پھر ان کو جا کے چومتے تھے اور ان کی مطلب جس طرح وہ عبادت ہوتی ہے. تو یہ اب بیک گراؤنڈ بن گیا. اب جب اسلام آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن مجید میں نازل ہونا شروع ہو گیا سارا، تو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں، تو اب یہاں پہ لوگ ہچکچا رہے تھے. ایک روایت یہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ہچکچا رہے تھے کہ اب اس کا ہم طواف کریں نہ کریں، صحیح کریں گے نا، یہ تو مشرکانہ یہاں پہ رسم ہوتی رہی، یہاں تو بتوں کا تھا، تو ہمارا کہیں عمل وہ مشرکانہ نہ ہو جائے. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں طواف کرنا گناہ نہ ہو. تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. بھائی یہ تو اللہ نے تو نشانی قرار دیا تھا، حضرت ابراہیم کو کہا تھا کہ آپ نے یہاں صحیح کرنی ہے، ٹھیک ہے. لیکن وقت کے ساتھ لوگوں نے اس طرح کر دیا تو اس سے اللہ کی نشانی تو ختم نہیں ہوئی نا، وہ لوگوں نے گڑبڑ کر دی نا. اس لیے آپ اس کو کریں طواف یہاں کا،
اور فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اور اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ یہاں طواف کرے، جو یہاں حج اور عمرہ کرے۔ تو یہ اصل میں یہاں اس آیت میں عام جو بندہ قرآن پڑھے گا وہ کہے گا یار صفا مروہ پہ جاتے ہیں عمرہ کرنے حج کرنے، تو وہاں تو طواف کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہاں طواف کرنا گناہ نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ گناہ نہیں ہے یعنی پھر نہ کریں تو پھر ثواب نہیں ہے تو نہ ہی کریں پھر۔ اسی طرح کا کویسچن جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے حضرت عروہ بن زبیر، بڑے مشہور تابعی ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم یہاں کا طواف کرو، تو مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ پھر طواف نہ کریں تو ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نہ میرے بھانجے ایسا نہیں ہے، ایسا نہ کہو، تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہنا ہوتا نا کہ یہاں طواف نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا فلا جناح علیہ ان لا یطوف بہما، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم یہاں طواف نہ کرو۔ تو یہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو سمجھایا اور پھر کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں طواف کیا ہے یا صحیح کی ہے۔ تو ایک تو شان نزول اس کا یہ ہے۔ اچھا یہ تھا مطلب سمجھ لیں کہ مکے کے جو مسلمان ہوئے اور ان کے حوالے سے بات تھی۔ اچھا انصار مدینہ جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک شان نزول ہے جو حضرت انس نے بھی بیان کیا ہے، جو انصاری تھے اور بھی صحابہ نے بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انصار مدینہ جو مدینہ کے لوگ تھے وہ مسلمان ہونے سے پہلے ایک جگہ تھی سمندر کے قریب، مشلل جگہ کا نام ہے، وہاں پہ منات بت بہت بڑا لات منات جو ہے نا مشہور بت ہیں، لات منات عزا، یہ تین بڑے بت ہیں نا عربوں کے۔ آپ سیرت پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو منات ایک بہت بڑا بت تھا، یعنی عرب کے ٹاپ 3 بتوں میں سے ایک تھا، ٹھیک ہے نا۔ عزا جو ہے وہ خانہ کعبہ کے پاس تھا اور منات یہ وہاں پہ تھا، مشلل ایک جگہ تھی۔ تو یہ مدینے کے لوگ جو ہے نا وہ اس کا حج کرنے جاتے تھے، یعنی اس کے لیے احرام باندھتے تھے اور وہاں جا کے طواف کرتے تھے، اور وہ یہاں پہ خانہ کعبہ کے پاس جو 2 پہاڑیوں کے درمیان طواف تھا اس کو ناپسند، یعنی وہ اصاف اور نائلہ بتوں کو ناپسند کرتے تھے، یعنی وہ تو بتوں کی سارے کر رہے تھے نا، وہ تو باقی تو چیزوں کو نہیں سمجھ رہے تھے، وہ کہتے تھے یہ اصاف اور نائلہ کو نہیں ہم پسند کرتے، ہم وہاں جائیں گے منات بت کے، تو وہ یہاں نہیں آتے تھے۔ جب پھر اسلام آیا اور پھر حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں پہلے بھی نہیں کرتے تھے، تو اب بھی اللہ تعالیٰ نے تو طواف خانہ کعبہ کا کہا ہے تو یہاں کو تو نہیں کہا۔ تو پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں یہاں پہ بھی کرنا ہے اور یہاں پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے کرنا۔ تو یہ 2 روایتیں بہرحال بیان کی گئی ہیں، یہ بخاری میں کتاب الحج میں، کتاب التفسیر میں بیان ہوئی ہے، مسلم شریف میں اور باقی حدیث کی کتابوں میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کی شان نزول یہ تھا۔ اب اس سے اگلا جو اس پہ بحث ہے یا سمجھ لیں ایک فقہی مسئلہ ہے، وہ ہے کہ ائمہ کے نزدیک، ہمارے ائمہ اربعہ خاص طور پہ، ان کے نزدیک جو ہے یہ صحیح کرنا جو ہے وہ کیا ہے، مستحب ہے، سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، اس کا کیا معاملہ ہے۔ اب جو بھی ظاہر ہے عمرہ کرنے جائے گا، حج کرنے جائے گا، اس کو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ترتیب سے اگر دیکھیں تو امام احمد بن حنبل جو ہیں ان کے نزدیک مستحب ہے، مطلب اگر کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی گناہ نہیں، جیسے وہ حضرت عروہ بن زبیر سمجھ رہے تھے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی گناہ نہیں تو بس ٹھیک ہے۔ لیکن جو بخاری اور مسلم کی روایت کا میں بتا رہا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کی صحیح کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صفا سے بات شروع کی ہے تو ہم بھی صفا سے اس کا طواف شروع کریں گے۔ تو ویسے بھی نیچرلی بنتا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف جب کر کے آتے ہیں تو ساتھ ہی صفا پہاڑی ہے تو وہاں سے پھر شروع کرتا ہے بندہ، تو حضور پاک نے اس طریقے سے کیا۔ پھر ایک اور صحابیاں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ میں نے خود دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرتے، اور پھر جب درمیان میں جو جگہ تھی دوڑنے والی وہاں پہ لوگوں کو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے دوڑو، اور آپ کا جو ہے نا تہمن جو ہے نا وہ ٹخنوں سے لگ رہا تھا اور ہل رہا تھا، مطلب ظاہر دوڑتے ہوئے۔ تو یہ روایات بیان ہوئی ہیں، تو یہاں سے پھر ثابت ہو گیا کہ یہ سنت ہے، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کر دیا تو سنت تو ثابت ہو گئی۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مناسک حج مجھ سے لے لو، یعنی میں تمہیں حج کے مناسک یا حج کے احکام بتاتا ہوں وہ مجھ سے لے لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا اور پھر ساتھ سعی بھی کی، یعنی طواف بھی کیا صفا مروہ کا، تو لہٰذا اس سے کچھ پھر آگے جو فقہاء ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے پھر یہ واجب ہو جاتا ہے، کسی کے نزدیک واجب ہے اور پھر کسی کے نزدیک فرض ہے۔ تو واجب جو ہے وہ امام ابو حنیفہ، احناف جو ہیں جو حنفی مسلمان ہیں، امام ابو حنیفہ، امام ثوری، امام شعبی، امام ابن سیرین کے نزدیک جو ہے نا واجب ہے، یعنی اگر اس کے مسائل آگے آئیں گے اس میں وہ آ جائے گا، لیکن ان کے نزدیک جو ہے وہ واجب ہے، اور امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک فرض ہے۔ یہ چاروں ائمہ کی اس پہ مختلف رائے ہے۔ تو امام شافعی اور امام مالک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، اس کے بغیر حج یا عمرہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس طرح اب اس کے ساتھ جو مسائل ہیں، فقہی بات ہو رہی ہے تو فقہ کے مسائل ساتھ بتا دیں گے تو وہ چیزیں واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اس کے حوالے سے صحیح کے مسائل جو ہیں مفسرین نے لکھے ہیں، انوار القرآن جو ہے تفسیر ہے مولانا بلند شہری جو ہے نا ان کا، مہاجر مدنی بلند شہری میرے خیال اس طرح نام ہے، بہرحال انوار القرآن انہوں نے جو ہے نا یہ اس کے جو مسائل لکھے ہیں اس میں سے سب سے پہلا مسئلہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی طواف کعبہ کے بغیر معتبر نہیں ہے، یعنی پہلے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے تو پھر صحیح کریں گے، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نشیبی علاقے جو ہیں جہاں پہ دوڑنا ہوتا ہے نا وہ مسنون ہے، یہاں وہ فرض واجب نہیں ہے، مسنون ہے جہاں پہ وہ دوڑنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس پہ بڑی مزیدار بات، بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ آپ دیکھیں وقت زمانے کے ساتھ ساتھ کیسے تبدیلیاں آتی ہیں نا، تو آپ اگر پرانی ترین کوئی تفسیر پڑھیں گے، جیسے امام ابن کثیر کی 700 سال پہلے کی لکھی تفسیر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان میں آپ نے بھاگنا ہے، وہ پہاڑیوں کا ذکر کر رہے ہیں اور بھاگنا ہے، اور باقی انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ یہ زیادہ جنگل ہے یا کیا ہے، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے بھاگنا ہے، ان کو میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر جنہوں نے تفسیر لکھی ہے ہم سے کوئی 100 سال پہلے فرض کریں، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے پتہ کیا لکھا، انہوں نے کہا کہ وہاں 2 ہرے سبز پتھر پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں سے آپ نے بھاگنا ہے، نشانی کے طور پہ رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور بس تھوڑی سی وہ چھت بھی ڈال دی ہے، پہلے تو بڑی بیابان جگہ تھی، اب تھوڑی سی رونق ہوتی ہے، اب تو بازار سا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ جس نے 100 سال پہلے تفسیر لکھی ہے۔ اور اب آپ جائیں، جو لوگ گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں اب پہلے سبز رنگ کے پتھر تھے یا وہ کوئی نشان تھے، اب وہاں سبز رنگ کی ٹیوب لائٹس لگی ہوئی، اور اب وہ سارا کور ہے، وہاں اے سی لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ زمانے کے ساتھ دیکھیں کیسی تبدیلیاں آتی ہیں، ابھی بڑی مزیدار ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ پرانے لوگوں نے اپنے حساب سے بات لکھی ہوتی ہے، پھر اگلے اس طرح کرتے کرتے، تو یہ چیز ہے۔ اچھا، یہ دوسرا مسئلہ میں نے بتا دیا کہ دوڑنا مسنون ہے۔ تیسرا مسئلہ جو ہے صحیح کے بارے میں وہ ہے کہ 7 چکر آپ نے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ چکر کا مطلب اس طرح نہیں ہے صفا سے، ادھر صفا ہے ادھر مروہ ہے، خانہ کعبہ کے پاس جو ہے نا صفا ہے، تو وہاں سے جائیں گے مروہ 1 چکر، اور اس طرح پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، تو مروہ پہ 7واں چکر پورا ہو جائے گا، اس طرح پورا کرنا ہے۔ اور صحیح خود کرنا واجب ہے، کسی سے نہیں آپ کہہ سکتے کہ میرے حصے کی تم کر دو، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں چلے گا۔ اور دوسرا 5واں مسئلہ یہ ہے کہ صحیح پیدل کرنا لازم ہے، بلا عذر سواری پر اگر کی تو دم واجب ہوگا، 1 بکری ذبح کرنی پڑے گی اس کی پاداش میں، یا اس کے بدل کے طور پہ، یا ہرجانہ کے طور پہ۔ اور مسئلہ نمبر 6 جو ہے وہ بڑا مطلب عام طور پہ تو نہیں ایسا ہو سکتا، لیکن ظاہر ہے فقی جو ہوتے ہیں وہ ہر طرح کی بات غور و خوض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ وہاں پہ آیا، خانہ کعبہ کو اس نے طواف کیا لیکن صحیح کر کے مکہ سے چلا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس پر بھی دم واجب ہوگا، اس نے اگر نہیں اس کا طواف کیا تو اس کو بھی 1 بکری ذبح کرنی پڑے گی۔ اور آخری مسئلہ جو ہے وہ بھی بڑا مزیدار ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو بھاگنے کی مطلب مستحب ہے یا سنت ہے وہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اور مفسرین جو ہے انہوں نے بڑی مزے کی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس عورت کی یاد میں ہے جو یہاں بھاگی تھی، اس لیے اس عورت نے بھاگ لیا اپنی بہنوں کے حصے کا، مردوں نہیں بھاگنا یہاں پہ۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ تو یہ 7 جو ہے نا مسائل انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اب جو اب دیکھیں، یہ تو ہم نے ایک سبق پڑھ لیا، اس آیت میں
کیا خاص چیز ہے. اب مطلب یہ آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت اس میں سبق ہے. اب اصل موضوع کی طرف ہم آتے ہیں. یہ تو ایویں چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے 2 پہاڑیوں کا. کیوں کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں کہا کہ اس ادھر بھاگو؟ ٹھیک ہے. یہ میں کہتا ہوں، میں آج بھی سوچ رہا تھا، اور حیران کن بات ہے کہ کچھ مطلب اب پچھلے 1-2 سبقوں سے ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ راز کھول رہا ہے کائنات کے نا. مطلب اب یہ ہم اس کو سمجھ آئے نا، ہماری زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیا؟ اب سنیں سٹوری اصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کیوں کیا تھا؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علیہ السلام جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم وہاں بچے کے ساتھ چھوڑ کے گئے، ایک پانی کا مشکیزہ تھا اور ایک کچھ کھجوریں تھیں، جو بھی کچھ کھانے پینے کا سامان تھا. آپ امیجن کریں، ہم واقعات تو سنتے رہتے ہیں لیکن تھوڑا سا ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے نا. اس پہ ہم فوکس کر کے نا پھر اپنے لیے ہم نے سبق حاصل کرنا کہ ہم اس سے کیا سبق حاصل کریں نا، ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے. تو تھوڑا سا نا امیجن صرف کر لینا بندہ. ویسے ہم کہانیاں پڑھ کے تو ایویں ہی آگے نکل جاتے ہیں، 1 منٹ میں شوں کر کے چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا پڑھا ہے. غور تو کریں کہ ایک جنگل بیابان ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اپنی بیوی کو کہ آپ اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ یہاں رہیں. نہ کوئی انسان ہے وہاں، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، جنگل بیابان ہے. اور پھر ان کو چھوڑ کے جانا چل پڑتے ہیں. تو وہ پیچھے آتی ہیں، کہتی ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جواب ہی نہیں دیتے کوئی حضرت ابراہیم. پھر پوچھتی ہیں، پھر ان کے ذہن میں آتا ہے کہ ظاہر اللہ کے نبی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں. پھر کہتی ہیں پھر مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، پھر مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. سر یہ سبق اتنا اہم ہے نا، یہ ہم سمجھ لینا تو ساری باتیں آپ چھوڑ دیں، بس اس پہ یقین پیدا کر لینا، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں. اور ابھی میں آگے بیان کرتا ہوں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. میرا اتنا ایمان، میرا یقین ہے. آپ مجھے جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، بیابان میں چھوٹے بچے کے ساتھ. اب پانی، تھوڑا سا پانی ہے، کتنا کو پانی ہوگا، اور تھوڑا سا کھانا ہے، کھجوریں جو بھی ہے وہ 1-2 دنوں میں ختم ہو جائے گا. تو وہ تو سیدھا موت ہے نا پھر بظاہر تو. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کس نیت سے، کس اخلاص سے کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں تو ہم اللہ کے سپرد ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اچھا، کر دیا. پھر وہ واقعہ، پھر صورتحال پیدا ہوئی جب سارا کچھ، پانی بھی ختم ہو گیا، کھانا بھی ختم ہو گیا، اور حضرت اسماعیل بچے تھے. بچہ ظاہر ہے پانی نہ ملے تو وہ بلکنا شروع کر دیتا، تڑپنا شروع کر دیتا ہے. ماں کا دودھ بھی ظاہر ہے خشک ہو جانا تھا. اب حضرت حاجرہ کو پریشانی لاحق ہوئی، اضطراب، پریشانی، صورتحال کی. اب میں ظاہر ہے کوئی بھی دنیا کی ماں اپنے تڑپتے ہوئے بچے کو نہیں دیکھ سکتی. ٹھیک ہے نا. ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچوں کی مائیں ہوں، ذرا سا کچھ ہوتا ہے تو وہ جناب سر پہ آسمان کو اٹھا لیتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اب پریشانی جب بنی تو وہ پھر آئیں بھاگتی. انہوں نے کہا دیکھوں کوئی قافلہ آ رہا ہو، کوئی انسان نظر آئے، کوئی پانی کا پتہ چلے. تو پہلے صفا پہ بھاگ کے چڑھیں، دیکھا ادھر ادھر نہیں نظر آیا. پھر بھاگتی ہوئی مروہ کی طرف گئیں کہ ادھر جا کے دیکھوں، ادھر دیکھا کچھ نہیں نظر آیا. پھر ادھر آئیں، پھر چکر لگایا، پھر ادھر گئیں. تو اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا یار یہ دیکھو، یہ عورت جو ہے اس نے کہا ہے اپنے شوہر کو کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جائیں گے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور ہمیں اس پہ پورا بھروسہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے. فرشتوں نے کہا لے لو نا ذرا، میری بندی نے اتنے 7 چکر لائے نے، دیکھو میں پوری دنیا نے اتنے 7 چکر نہ لوائے نا تو مینوں پھاڑ لیں. یعنی عام سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کاوش کو، اس خلوص کو، اس محبت کو، اس یقین کو سیو کر لیا کہ میں یہ آئندہ کی نسلوں کو بتاؤں گا کہ یہاں میری ایک نیک بندی میرے لیے بھاگی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اصل چیز. تو اب جب وہ بھاگی ہیں اور اللہ پہ انہوں نے یقین پیدا کر لیا تھا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو میرے پہ بھروسہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،
سورۃ طلاق میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. ہم بھروسہ کرتے نہیں ہیں, ہم اللہ پہ ڈپینڈ کرتے ہی نہیں, ہم اللہ کو لفٹ ہی نہیں کرواتے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, استغفر اللہ. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو آن بورڈ ہی نہیں لیتے. ہم کہتے ہیں یار میرے پاس اتنے پیسے ہیں, یہ گاڑی ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلاں ہے, تو میں مینج کر لوں گا. ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں کہتے کہ یار تو بھی ذرا آنا پلیز یار میرا مسئلہ حل کر دے. ٹھیک ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو انوالو نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنی ڈوریاں نہیں پھینکتے, یعنی اپنا سپرد اللہ کے سپرد نہیں کرتے عام طور پہ. تو جب انہوں نے یہ سارا کچھ سپرد کر دیا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ قربانی لیتا نہیں ہے, مانگتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہیں وہ پورے کے پورے نمبر 100/100 لے کے پاس ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے. فرشتے کو کہا چل یار جا کے ادھر کرنا ذرا. انہوں نے پر مارا تو ادھر سے چشمہ پھوٹ پڑا. ان کو آواز آئی, بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ فرشتے کی ہی آواز آئی کہ جس طرح. تو پھر انہوں نے کہا کہ اے بولنے والے مجھے کوئی نشانی بھی دکھا. تو پھر انہوں نے دیکھا تو وہاں پہ فرشتے نے پر مارا, ہو گئی تو پانی ایسے. تو پھر وہ پہنچ گئیں, پھر انہوں نے پان مشکیزہ بھی بھر لیا, پھر اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ بنی سی بنانی شروع کر دی, اور پھر اس کو کہا زم زم رک جا. اس پہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں پر رحم فرمائے. انہوں نے پانی کو نا کنٹین کر لیا زمزم کہہ کے, ٹھیک ہے, کنویں کی شکل اختیار کر گیا. اگر وہ نہ روکتی تو وہ ایک جاری چشمہ ہوتا. بہرحال پھر بھی دیکھیں وہ ان کی کرامت, جنہوں نے اللہ پہ یقین کیا, اللہ پہ اعتماد کیا, اللہ پہ بھروسہ کیا, اللہ پہ توکل کیا, اللہ تعالیٰ نے ایسی کرامت دکھائی کہ 4000 سال گزر گئے ہیں, وہ زمزم ابھی بھی ویسے ہی, اور پوری دنیا کے لوگ پی رہے ہیں. یہ چھوٹی سی بات ہے سر, بہت ہی بڑی بات ہے سر. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, آگے بات آ رہی ہے, یہ سبق ہمیں سیکھنے کے لیے ہے کہ جو کوئی بھی اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسے ہی کرے گا. یہ نہیں ہے اللہ آج بھی ویسے کا ویسے ہی ہے. ہمارے اندر کمی آ گئی ہے. ہم اگر یقین پیدا کر لیں, اب دیکھیں نا انہوں نے کہا کہ اللہ پہ ہمارا توکل ہے اور کوشش. ہاں دوسری اس میں ایک بات جو ہے توکل کے ساتھ ساتھ, آپ دیکھیں وہ باغی ہیں نا, انہوں نے وہاں نہیں بیٹھی رہی کہ بس اللہ تعالیٰ پہ میں نے بھروسہ کر لیا ہے تو میں ادھر بیٹھی رہوں, اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھنا ہوگا تو کچھ کر دے گا, نہیں تو نہیں. ایفرٹ کرنا, کوشش کرنا انسان پہ لازمی ہے. آپ نے ایفرٹ کرنی ہے, محنت کرنی ہے جتنی آپ سے ہو سکتی ہے کسی بھی فیلڈ میں, پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. رزلٹس جو ہے نا ہمیشہ اللہ پہ چھوڑ دینے چاہیے کسی بھی فیلڈ میں. محنت کر کے رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ پھر بہترین کرتا ہے. تو انہوں نے بھی یہی کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمزم عطا کر دیا قیامت تک کے لیے, اور ان کو ایسا صلہ دیا کہ ایک تو وہ ہمیشہ کے لیے چلا آ رہا ہے 4000 سال سے, اور دوسرا انہوں نے جو کوشش کی, ایفرٹ کی, جو بھاگ دوڑ کی, جو صحیح کی, جو طواف کیا 2 پہاڑیوں کے درمیان, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں قیامت تک کے مسلمانوں کو کہوں گا کہ ادھر بھاگنا ہے, تاکہ لوگوں کو یاد آئے کہ ایک میری بندی نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ ہے چیز. تو اس سے پھر ہم نے کیا سبق حاصل کرنا, یہ ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے. تو اس میں مفسرین نے خاص طور پہ امام ابن کثیر نے ایک تو بات جو عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں, جو وہاں طواف کرتے ہیں, ان کے لیے خاص طور پہ کہی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جب وہاں طواف کریں نا تو آپ بھی فقیری, مسکنت, عاجزی, ذلت, مطلب ذلت کا مطلب ہوتا ہے عاجزی, اللہ تعالیٰ کے آگے اختیار کریں, اور اللہ تعالیٰ کو اپنی حاجت بڑی تڑپ کے ساتھ, بڑے جذبے کے ساتھ بیان کریں کہ یا اللہ یہ میرا مسئلہ ہے, یہ میری پریشانی ہے, یہ میری تکلیف ہے, تو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا, جیسے حضرت حاجرہ کی تھی. تو اس طرح نا آپ تڑپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہاں پہ, اس یقین کے ساتھ کہ ہماری ماں نے یہاں پہ دعا کی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ کس پریشانی میں تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کر دی. تو ان کی سنت کے طور پہ آپ وہاں پہ اس طرح جب صحیح کریں گے, طواف کریں گے, تو انشاءاللہ آپ کی بھی پریشانیاں, دکھ اور تکلیفیں ساری دور فرما دے گا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری جو اس میں اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے اب اس میں کیا سبق. اب دیکھیں پہلی بات جو ہم نے سٹارٹ میں کہی ہے وہ ہے کہ حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو اس پہ پھر انہوں نے صبر کیا, اپنے آپ کو روکا, آپ ڈٹ گئیں, اپنے آپ کو قائم کیا, وہاں پہ مضبوط کیا کہ ٹھیک ہے پھر کچھ نہیں ہوتا, اپنے کو سمجھایا. یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے کسی معاملے میں, ہم کوئی کہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے,
تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ کیسے کریں، تو آپ صبر کریں، ہم میرے سمیت ہم سب وہاں صبر کریں، ڈٹ جائیں. ڈٹ جانے کا مطلب ہے کہ ہمت نہ ہاریں، اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور وہاں پہ اللہ کے حکم سے ہٹنے کی وہ نہ کریں، اور اللہ پہ بھروسہ کریں یقین رکھ کے کہ یار اللہ پھر کرے گا، اللہ بچا لے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہماری کوئی نہ کوئی سبیل، کوئی راستہ نکال دے گا. ٹھیک ہے. اور جب ہم اپنے کاموں کو، کوئی بھی ہم کام ہے ہمارا، کوئی بھی مسئلہ ہے، اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں نا، اللہ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں، اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. جیسے ہمارے بزرگ اکثر کہتے ہیں یار اللہ پہ ڈوری ہیں، اللہ پہ ہی توکل ہے، اللہ خیر کرے گا. اکثر ان سے بات کرو، کہتے ہیں یار اللہ خیر کرے گا. کل پرسوں میرا دوست ہے بڑا اچھا، ایئر فورس میں ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی. یہ ویسے ظاہراً ٹھیک ہے، شریعت کے جو احکام ہے جیسے داڑھی رکھنا ہے، باقی چیزیں ہیں، شرن سنت رسول ہے اور کرنی چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہوتا ایک بندہ آپ کو بڑی داڑھی والا نہیں نظر آ رہا، ہو سکتا ہے وہ کتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، یہ اللہ ہی جانتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ بظاہر ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس سے بات کر کے مجھے بڑا مزہ آیا. میں نے اس کو بعد میں کہا، میں کہا صوفی صاحب بڑا شکریہ، تو بڑا خوش ہوا، کہتے ہیں آپ نے مجھے صوفی کہا. تو وہ یہی بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا یار میں نے کبھی کوئی پلاننگ نہیں کی، میں تو بس اللہ تعالیٰ کو کہتا ہوں بس جیسے تو نے کرنا ہے نا کر دے، مجھے منظور ہے، یا میں تیرے پہ ڈپینڈ کرتا ہوں. کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کبھی مسئلہ نہیں ہوا مجھے. تو یہ چیز ہوتی ہے ایمان کے لیول کی، ہر بندے کا ایمان کا لیول ہوتا ہے، اور وہ اللہ اور اس بندے کے درمیان ہے. کسی بندے کو دوسرے بندے کے ایمان کے لیول کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. آپ کے سامنے کوئی بندہ بڑی تقریریں کر رہا ہے، جیسے میں بول رہا ہوں، درس دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ سمجھے پتہ نہیں ہے، وہ ایسا کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے درس میں بیٹھے ہوئے بندے کا منہ سے ایمان کروڑ گنا زیادہ اچھا ہو، 10,000 گنا زیادہ اچھا ہو، 1,00,000 گنا زیادہ اچھا ہو، 1 ارب گنا، یعنی کوئی بالکل اندازہ لگا ہی نہیں سکتا. یہ صرف اللہ اور اس بندے کو پتا ہوتا ہے بس. ٹھیک ہے. تو یہ ایک تو اہم بات توکل علی اللہ، کہ اللہ کے سپرد کر دیں ہم سب اپنے کام. اور اسی طرح توکل کے ساتھ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. یہاں سے جو ہمیں سبق ملا ہے کہ ہم توکل کر کے بیٹھے نہ رہیں. ٹھیک ہے نا. وہ کسی شاعر کا شعر یاد آ گیا مجھے. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. خنجر تیز رکھنا یعنی آپ نے دشمن کے مقابلے میں اگر جانا ہے خنجر یا تلوار، تو اس کو تیز رکھنا، یہ آپ کا کام ہے. آگے پھر وہ کیا کرتا ہے وہ مقدر کے حوالے کر دیں. اچھا، زمزم کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات جو ہے نا، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اللہ پہ بھروسہ کیا، یقین کیا، اتنی مطلب بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا. آج کل ہماری عورتیں جو ہیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو مطلب سنیں گی لیکچر، تو سب کو پیغام ہے میرا، یعنی ہمیں اگر مطلب ان کا کوئی شوہر ہے یا بھائی ہے یا جو بھی ریلیشن شپ ہوتی ہے، اگر وہ کوئی دین کا کوئی کام کے لیے نکلتا ہے یا جاتا ہے، تو ان کو تھوڑا سا اس میں بھی صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ نہیں اس کو کہنا چاہیے تم کتنے چلیں درس سنن یا درس کرن تے چل رہے تھے آپ فلانا کام کر رہے تھے تم بٹ. تو ظاہر سی بات ہے، یہ مثال ہے نا. حضرت حاجرہ نے تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، چلے جائیں، اللہ مالک ہے. تو ہم جو ہے نا اپنے کسی شوہر کو تھوڑا درس کے لیے بھی نہ جانے دیں کہ نہیں ادھر رہے بچے ہیں تو آپ کہاں جا رہے ہیں، یہ تو مولوی ایسے کرتے رہتے ہیں. یعنی یہ اس میں سبق ہے نا. مطلب کوئی بھی درس ہو، کوئی بھی دین کا کام ہو، کہیں پہ بھی ٹھیک ہے، بنیادی ترین دین کے جو کام ہیں اس پہ اب آپ کہیں گے جی میں تو یہ تو وہ، تو میری بیوی نے کہا تھا مجھے کام پہ لگا دیا تھا، اس نے کہا تھا یہ لے آؤ، میں مارکیٹ چلا گیا تھا، ادھر چلا گیا تھا، ادھر چلا گیا تھا. تو تھوڑا سا اب چلیں ٹھیک ہے، ہمارے ایمان کا لیول وہ نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ نہیں. ہم پڑھ کے قرآن مجید آگے نکل جاتے ہیں تو پھر فائدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید قیامت تک کے لیے کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اس لیے تو نہیں رکھا ہوا کہ پرانے واقعات پڑھ کے مزہ لیں، ہاں جی حضرت حاجرہ ماشاء اللہ بہت اچھا انہوں نے کیا تھا، ہاں جی تسی کی کرنا ہے، اسی تو کھ نہیں کرنا. مطلب یہ تو نہیں ہونا چاہیے. ہم نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا، ہم نے تو یہاں پڑھ کے سیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، کچھ نہ کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو زمزم کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ یقین ہے کہ آج بھی کوئی بندہ جو ہے اسی طرح ایمان، پکا ایمان لے آئے، پورا یقین لے آئے، تو زمزم جو ہے نا ایک سمبولک ہے، ایک علامتی بات ہے. یعنی ان کے لیے زمزم نکل آیا تھا نا، تو آج جو بندہ اللہ پہ پورا یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ کے دین پہ ڈٹ جائے گا، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے کاموں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی زمزم نکال دیں گے.
اب زمزم آج کے دور کا کوئی اور ہوگا، مطلب آج اس طرح ادھر گلی میں کسی میں سے پانی نہیں نکل آئے گا تو آپ کہیں گے یہ زمزم نکل آئے. آج آپ کے لیے ایسے ذرائع نکل آئیں گے آمدن کے، ٹھیک ہے، آپ کو برکتیں مل جائیں گی، آپ کا کوئی ایسا کاروبار کا سبب لگ جائے گا، آپ کہیں گے یار اللہ نے بڑی برکت دے دی ہے، یہ دیکھیں میں نے بس تھوڑا سا کیا تھا تو یہ اس میں سے یہ نکل آیا، وہ نکل آیا، یہاں سے مجھے یہاں فائدہ ہو گیا، یہ فائدہ ہو گیا، وہ فائدہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں ہمیشہ دکھاتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 4000 سال بعد نشانیاں دکھانی بند بالکل نہیں کی، ٹھیک ہے. آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا نا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی اگر حضرت ابراہیم جیسا ایمان ہم پیدا کر لینا تو آگ بھی اس طرح گلستان بن سکتی ہے، باغ بن سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ جو علامہ اقبال کا شعر آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی فضائے بدر تو پیدا کریں نا، ہم تو کاکا کنڈا نہیں پیدا کر رہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. مطلب ہمیں دین کے لیے ٹائم نکالنا بالکل ایسے لگتا ہے جیسے یار کیا مصیبت ہے. تو پھر جو ہمارے حالات ہیں مسلمانوں کے، امت مسلمہ کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جب ہم ٹس سے مس نہیں ہوں گے تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کک فرق نہیں پڑے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جو ہمیں مار پڑ رہی ہے وہ پھر پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو قانون رکھا ہے، دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے کھلا چھوڑا ہوا ہے، سب کے لیے برابر ہے بھائی. میری طرف سے دنیا میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو علیحدہ سے سپورٹ نہیں کرتا کہ تم مسلمان ہو تو تم محنت بھی نہ کرو تو میں تمہیں دے دوں گا. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یار محنت کے میرے قوانین برابر ہیں سب کے لیے، جو قوم محنت کرے گی اوپر جائے گی، ٹھیک ہے. اب ہم امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں، ہم امت مسلمہ ہیں، ہم مطلب 2 ارب انسان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پوری دنیا میں ہماری کوئی سے نہیں ہے، ہماری کوئی بات نہیں سنتا، ہمیں کوئی لفٹ نہیں کرواتا، ہم ترلے کر مر رہے ہیں کہ غزہ کی جنگ بند کر دیں، وہ مارے جا رہے ہیں ہمیں. کیوں؟ کیونکہ ہم سیریس ہی نہیں ہیں، ہمارے اندر ایمان ہی نہیں ہے، ہم کچھ اللہ کے لیے سیکریفائس ہی نہیں کرنا چاہ رہے، کوئی قربانی نہیں کرنا چاہ رہے. تو جنہوں نے قربانیاں کی ان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں زمزم بھی دے دیا، وہاں پہ 2 پہاڑوں کے درمیان کا دوڑے لگائے. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے قربانی لی تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی جو ہے نا قیامت تک جو ہے نا قربانی کرنا. میرے دوست نے نا اپنے بیٹے کے اوپر گلے کے اوپر چھری چلا دی تھی. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے تو مطلب 10 منٹ قربانی نہیں دی جاتی اللہ کے دین کے لیے، نہ 10 روپے کی قربانی دی جاتی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو ایسے کام نہیں چلے گا. اگر ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، یقین ہے، ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ کائنات کا مالک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ہمیں تھوڑی سی تو غیرت، تھوڑی سی تو جرأت، تھوڑی سی تو کوشش کرنی چاہیے نا. بالکل ہی ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے، مطلب تھوڑی سی ایفرٹ ہم ڈال لیں یار، میں کہیں نہ کہیں دین کے کام میں کسی جگہ پہ جڑ جاؤں تاکہ میں اللہ کے حضور جب پیش ہوں تو میں کہوں گا یا اللہ میں تھوڑا سا میں نے کوشش کی تھی، میں باقی تو دنیا کے دھندے تھے، نوکری تھی، کاروبار تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن میں تھوڑا سا ٹائم نکال کے نا تو میں جاتا تھا. آپ کو تو یاد ہے نا، آپ کو تو سارا کچھ پتہ ہے، یا اللہ تو نہیں بھولتا. تو وہ دنیا میں دیکھے نا، وہ میں جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو کہ چل یار اس کو پاس کر دو، اس کو ٹھیک ہے اس نے کوشش کی تھی. اور جو بندہ ہلا ہی نہ ہو اپنی جگہ سے، روٹی کھا کے اتھے سوئے، یعنی پنجابی میں ہمارا اور کوئی کام ہی نہیں ہے ہماری قوم کا، خاص طور پہ بس پوچھتے ہیں یار کھانا کتنا چنگا لگے گا. ہماری ڈسکشن ساری ادھر ہی آگے ختم ہو جاتی ہیں، کوئی فکر نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں، نہیں پڑھے لکھے، PhD کی ہوئی ہیں، بس یہی ڈسکشن ہے زیادہ تر. روٹی کتوں لبے گی، روٹی کتوں کھانی ہے، پارٹی کتوں کرنی ہے، یار تو پارٹی دے تو پارٹی کرنی ہے، بس یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم کو. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بڑا یہ بھی اہم ہے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو کوئی اپنی خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو پس بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان اور علم والا ہے. اب یہاں پہ یہ بات مزید ایڈ کر دی ہے کہ ایک تو ہے کہ فرض کر دیا آپ کے اوپر کوئی کام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو فرض ہے، یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن جو کوئی خوشی سے، دل کی خوشی سے اپنے طور پہ کرے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا بھی قدردان ہے اور اس کو بہت زیادہ اللہ اپریشیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ جان رہا ہے کہ کس کی کیا نیت ہے. علیم، دیکھیں شاکر علیم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو بھی لفظ آتے ہیں ایسے نہیں آتے کہ میں بھی پہلے سمجھتا تھا ایسے ہی ہے نا، شاکر علیم، جہاں مرضی بصیر آ جاتا ہے، علیم آ جاتا ہے، پتہ نہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے
ایسا نہیں ہوتا. شاکرون کا مطلب ہے قدردان، پھر ساتھ اللہ نے بتایا وہ علیم بھی ہے. جو کوئی کام اگر خوشی سے بظاہر لگ رہا ہے نا کہ کر رہا ہے، تو اس کی نیت کیا اللہ تعالیٰ وہ بھی اچھی طرح جانتا ہے. تو یہ ہے علیم کا مطلب یہاں پہ، ٹھیک ہے نا. تو اس پہ ایک سوال بنتا ہے، میرا سب سے سوال ہے، آپ سوچئے گا. میں کئی دفعہ کبھی سوچا، دوستوں سے پوچھا بھی تھا، لیکن آج موقع آ گیا مضمون کے لحاظ سے. ایک سوال بنتا ہے کہ کیا اگر اللہ تعالیٰ کسی ذریعے سے بتا دے ہمیں کہ چلو یار میں نے ساری نمازیں تمہیں معاف کر دی ہیں، فرض نمازیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر بھی پڑھنی چاہیے. مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کی ہم پہ رحمتیں، برکتیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں دی ہوئی ہیں نا کہ ہمیں اللہ کے آگے پھر بھی سجدہ ریز ہونا چاہیے کہ یا اللہ تو ٹھیک ہے، تو نے ہمیں نمازیں معاف کر دی. فار ایگزامپل ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی ایسے مطلب نکال کے کچھ اور کہتا پھرے. یعنی ہمیں ہر صورت میں اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے. یعنی معاف کرنا، دیکھیں اس کو مزید یوں سمجھ سکتے ہیں نا کہ فرض نمازیں ہم پڑھ کے پھر بھی ہمیں، یعنی اگر اس طرح سمجھ لیں نا چلے کہ ہم 5 نمازیں فرض پڑھ کے پھر بھی اس کے علاوہ بھی ہمیں نفل پڑھنے چاہیے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہیے، شکرانے کے طور پہ نوافل پڑھیں کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے تو نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اور ہمیں، میرے سمیت اللہ معاف کرے، ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہمیں ایک چیز نہ ملے تو ہم اس پہ فوکس اتنا اس کو بڑا کر لیتے ہیں، اس مسئلے کو کہتے ہیں یار ہے مسئلہ نہیں حل ہو رہا، تو اس باقی جو ہزاروں نعمتیں ملی ہوتی ہیں ان کا ذکر ہی نہیں کرتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. تو اس لیے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، اور شکر کے لیے جو ہے نا ہمیں کبھی کبھی اپنی اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ نعمتیں برسائی ہوئی ہیں، نعمتیں دی ہیں، ان کو کبھی لسٹ بنائیں ان کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی برکتیں ملیں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کے کام کرنے کی بڑھ چڑھ کے توفیق عطا فرمائے، اور خوشی سے نیکی کرنے کی. ایک ہوتا ہے فرض، وہ تو آپ کو مجبوراً بھی کرنا ہے، اور ایک ہوتا ہے خوشی سے، یار مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم لازمی کرو، حج نماز جو باقی فرائض ہے وہ نہیں، میں اب خوشی سے یہ کام کروں گا. اللہ کی مخلوق کی مدد کرنی ہے یا اور جو کام کرنے ہیں، دین کے کام کرنے ہیں، دل کی خوشی سے کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر قدردان ہے. قدردان سمجھ آئے نا انسان، تو اللہ تعالیٰ سے بڑا قدردان تو کوئی نہیں ہے. یہاں پہ تو کوئی بندہ جو ہے نا بڑا کوئی افسر اس کا قدردان ہو، یعنی کہ اس کو اپریشیٹ کرے گی، یار بہت شاباش، آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی ڈی جی، کوئی مطلب وزیر اعلیٰ، کوئی ڈپٹی کمشنر، تو وہ کہے گا یار میں تو بس ان کا دبا کے کام کروں گا، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے تو ہم کہتے ہیں یار ٹائم نہیں ہے، تھوڑا مصروف ہاں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.